یہ یاد رکھیے جو پے بیک کر سکتا ہے, چیریٹی کرتا ہے, لوگوں کو دیتا ہے, بانٹتا ہے, اپنی کامیابیوں کو شیئر کرتا ہے, دوسروں کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے, دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے, یہ ہو نہیں سکتا. ویسے ایک لمحے سوچیں, اللہ اگر ارادہ کر لے تو کوئی روک سکتا ہے اس کو؟ اور اللہ کا کام ہے دینا. جب آپ اس کام میں لگتے ہیں کہ اللہ بانٹ رہا ہے, اللہ دیتا ہے, اور آپ بھی بانٹ رہے ہوتے ہیں, تو یاد رکھیے آپ کا کام بھی نہیں رکتا. میں نے جتنے بڑے ماڈلز دیکھے ہیں, ہسٹری کا ایک بہت بڑا ماڈل مجھے میرا بڑا فیوریٹ ہے, اس نیم از گنگا رام. آپ کبھی گنگا رام کو ایز کیس اسٹڈی پڑھیے, 2 کتابیں اس پہ پڑھی ہیں, بڑا اسٹڈی گنگا رام میں کمال. ہم لوگوں کو نا بائسز سکھائے گئے ہیں, وہ یار مومن کو جہاں اچھی چیز ملتی لے لیتا ہے, ہم کون ہوتے نفرت کریں. ٹھیک ہے جی, اللہ پال رہا ہے, اللہ کسی میں اچھی خوبی ہے وہ لو. گنگا رام کا ماڈل کیا تھا؟ آپ کی اطلاع کے لیے ہے, گنگا رام نے آپ کے لاہور کی کتنی ایسی بلڈنگز ہیں جو گنگا رام کی تھی اور اس نے چیریٹی کی. لاہور کالج کے اس کا ذاتی غالباً گھر تھا میرا خیال ہے, نہیں اس نے سوری بنایا ہوا, یہ جو اولڈ ہیلے ہے آپ کا, اس کا گھر تھا, چیریٹی کر دی. گنگا رام سے کسی نے پوچھا تیری کامیابی کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے بھگوان سے بیپار کیا ہو, اللہ سے تجارت کی ہے, میں کیسے ناکام ہو سکتا ہوں. وہ ہر چیز میں اللہ کو شامل کر لیتا, بھگوان کو شامل کر لیتا تھا, پے بیک کرتا تھا, چیریٹی کرتا تھا. اور آج آپ مال روڈ پہ نہر سے شروع کر دیں, لوور مال تک آئیں, 80% بلڈنگ کا سٹرکچر گنگا رام نے بنایا ہوا ہے. ہم نفرت کرنے والے لوگ ہیں. کبھی اسٹیچو لگ گیا, کہانی لکھی کسی نے مال روڈ پہ, لوگ کہیں جی گنگا رام کا اسٹیچو کیوں لگا. مثال ہیروز کو ڈینائی کرتے ہیں, وہ سارے کے سارے آئے, وہ جناب ٹماٹر مارے, روڑے مارے. ایک بندے نے کہا جی کالک کی ڈبی بھی ہے, وہ کالک پالش نکالی, دوسرے اس کندھے پہ سوار کیا, وہ لگانے, وہ لاٹھی چارج ہو گیا, وہ اوپر والا بندہ نیچے گرا, اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی. وہ سارے کہنے گنگا رام لے کے چلو جی. سوسائٹی, یہ سماج ہے. یعنی جس کو کالک مل رہے ہو اسی کے بنایا ہاسپٹل میں جا کے علاج کروانا. ذرا سوچئے گا ایک لمحے کے لیے. ناکام ہم خود ہو جاتے ہیں اپنی سوچ کی وجہ سے, اپنے لمیٹڈ نظریے کی وجہ سے, اپنی چھوٹی عادت کی وجہ سے, اپنی ایک چھوٹی نیت کی وجہ سے, اپنی ایک کم ظرف نظریے کی وجہ سے. ہمیں ناکام کرنے کے لیے باہر سے کوئی نہیں چاہیے. میں نے سب کے سب کامیاب لوگوں میں ایک چیز دیکھی ہے, وہ دوسروں کو بجائے اپنے آپ کو بلیم زیادہ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی میں ٹھیک نہیں ہو سکتا, رسپانسبلٹی میری. میں زندگی میں جب بھی اپنے آپ کو ٹھیک کرنے پہ آتا ہوں, میں چیک کرتا ہوں میرا گلا تو نہیں بڑھ گیا. جب گلا بڑھتا ہے میں توبہ کرتا ہوں, میں کہتا ہوں نہیں جی مجھے ٹھیک ہونا چاہیے. میرا گلا اپنے آپ سے ہونا چاہیے, دوسروں سے نہیں ہونا چاہیے. میری سلیکشن غلط, میں نے اعتماد غلط, میں پالش نہیں کر, میں سکھا نہیں سکتا, میں تیار نہیں کر سکتا. جتنا زیادہ آپ دوسروں پہ پھینکتے ہیں اس کا مطلب ہے جی آپ رسپانسبلٹی قبول نہیں کر رہے. یہ تیسری خوبی ہے جی, کیا؟ رسپانسبلٹی قبول کرنا. رسپانسبلٹی کیا ہے؟ آپ کا کاروبار آپ کا کاروبار ہے, آپ کی ناکامی آپ کی ناکامی ہے, آپ کی کامیابی آپ کی کامیابی ہے, آپ کی غلطی آپ کی غلطی ہے, آپ کا درست فیصلہ اللہ کے کرم سے آپ کا فیصلہ, اللہ نے آپ سے کروایا. ٹھیک ہے جی. جو خود کو رسپانسبل نہیں ٹھہراتا وہ کبھی بھی لیڈر نہیں بن سکتا, اور بالخصوص بزنس لیڈر تو بالکل نہیں بن سکتا. بزنس میں آپ کو ساری کی ساری ذمہ داری, رسپانسبلٹی پہلے اپنے آپ پہ ڈالنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. آپ ایک دیکھیں گے جاب والوں کا ایک رویہ ہوتا ہے, وہ کہتے جی وہ 5 بجے چھٹی ہوئی, کہتے یار سنیا 5:30 بجے اگ لگ گئی سی, کہتے چلو ساری ٹینشن مکی, اسی تو 5 بجے چھٹی کر رہے سن. ٹھیک ہے جی. وہ کہتے جی وہ اگلے پہ پڑ گئی نا. رسپانسبلٹی کا مطلب ہے آپ اونڈ کریں چیزوں. جاب والا بندہ اپنے ٹائم کے بعد نہیں سو سکتا. کاروباری بندے کے لیے یاد رکھیے گا کاروبار 9 to 5 ہو ہی نہیں سکتا. یہ رننگ ہو, سسٹین کرنا ہو 9 to 5 ہو سکتا ہے, یہ کھڑا کرنا ہو, کیونکہ سٹارٹ اپس والے لوگ بیٹھے, میں آپ کو پہلے کہوں گا یہ عشق جنون جاگنے سے ہوگا, یہ راتیں لگانے سے ہوگا. یہ ہر کام آپ کو, ہم نہ پہلے کہتے ہیں بڑی سی ٹیم بنا کے میں شروع کر دوں, نہ, پہلے سب کچھ خود بن جاؤ. آپ کے بڑے کام آپ کو خود ہی شروع میں کرنے پڑیں گے. بڑے آغاز خود اپنے آپ سے ہوتے, خبر ہی نہیں ہوتی کال لینے والا کون ہے, ڈیلیور کرنے والا کون ہے, پرچیز کرنے والا کون ہے, پیکنگ کرنے والا کون ہے. اگر ہم شروع میں ہی سارا کچھ کہنے ہم بندے رکھ لیں گے تو ہوتا کیا ہے, ہم بھی فیڈ اپ ہو جاتے ہیں, خرچے بھی نہیں نکلتے. رسپانسبل خود بنے پہلے, آپ کی ذمہ داری ہے. کامیاب ہوں گے تو آپ ہوں گے. جتنی زیادہ رسپانسبلٹی ہے آپ کی ابیلٹی کا رسپانس, میننگ آف رسپانسبلٹیز اٹس دی رسپانس آف یور ابیلٹی.
آپ میں جو ابلٹی ہے اس کا رسپانس کتنا. مثلا میں کام چور کس کو مانتا ہوں؟ جو کر سکتا اور نہ کر رہا ہو کام چور ہے. اس کا مطلب وہ رسپانسبل نہیں ہے. جو کر سکتا ہے, ابلٹی ہے اور کرتا نہیں ہے, کام چور ہے. اور جو کر سکتا ہے اور کر کے دکھاتا ہے, رسپانسبل ہے, کیونکہ ابلٹی بھی ہے اور رسپانس بھی ہے اس کا. میں نے زیادہ تر لوگوں میں دیکھا وہ کیا جی رسپانسبلٹی نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ وجہ یہ ہے وہ جاب مائنڈ سیٹ سے بنے ہوئے. جاب مائنڈ سیٹ میں آپ رسپانسبل اپنی ڈالتے ہیں کسی, وہ جی کمپنی خراب سی, حالات خراب سن, چیزاں خراب. رسپانسبل بندہ کیا کہتا ہے جی وہ ٹھیک ہے لیکن میں نے اپنے آپ کو کتنا چیز چینج کیا, میں نے اپنے آپ پہ کتنا کام کیا, میں نے اپنی پالیسیز کو کتنا ریڈیفائن کیا, میں نے اپنی غلطیوں سے کتنا سیکھا. یاد رکھیے گا آپ کی کامیابیاں آپ کی ناکامیاں آپ کے گرد گھوم رہی ہوتی. ورک آن یور سیلف, امپروو یور سیلف, کیپیسٹی بلڈنگ کرو اپنی. چوتھی چیز سر, کیونکہ سب کچھ آپ میں نہیں ہوتا, قابل بندہ ہائر کرنا سیکھے. کئی لوگ آتے ہیں کہتے ہیں سر جی میں اس گروپ میں کام کیا میں نے چھوڑ دیا. کیوں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں جی وہ اچھا بندہ ٹکا نہیں سکتے. دنیا میں سب سے ناکام انٹرپرینور وہ ہوتا ہے جو قابل بندے کو ٹکا نہ سکے. کہتے ہیں اونٹ رکھنے دروازے اونچے کر لینے چاہیے. قابل بندہ وہ ہے جو قابل کو رکھ لیتا ہے اور قابلیت کو سمجھتا ہے. لیکن بعض لوگوں کی سوچ کتنی چھوٹی ہوتی ہے, وہ ایک ہی فٹے سے سب کو ماپ رہے ہوتے ہیں نا. مجھے یاد ہے میرے بڑے اچھے پرانے دوست ہیں, ہم دونوں, بڑا پرانا واقعہ ہے, 2011 کا غالباً واقعہ. ہم ایک یوگا کے ایکسپرٹ کو ملنے گئے. میرے لیے بڑی لرننگ تھی اس دن. پاکستان کا بہت بڑا یوگا کوچ تھا, بہت بڑی سکسیس سٹوری تھی اس کی. بڑے بڑے لوگ اس سے یوگا سیکھنے آتے تھے. لارس باغ میں شاید ابھی بھی اگر وہ زندہ ہے تو وہ یوگا کرواتا ہے. بڑے بڑے بیوروکریٹ اس کے اسٹوڈنٹ تھے. جب باہر نکلے تو میرے اس دوست نے مجھ سے پوچھا شاہ صاحب کیسا لگا بندہ؟ میں نے کہا سر فضول بندہ ہے. میں کہا کیوں؟ وہ کہتا کیوں؟ میں کہا جی اس کو تو بولنا بھی صحیح طرح نہیں آتا. اس نے کہا غلطی کر دی تو نے. میں کہا کیسے؟ اس نے کہا تو اس کو کمیونیکیشن سے میئر کرتا رہا, یہ یوگا کا گرو ہے, تو ادھر ایسے کر کے دکھا نا, تیرے نہیں نا ہاتھ لگ رہے. کہتا اونوں ویکھو لنگ جائے گا پچھوں, اودے وچ فلیکسیبلٹی ہے نہیں ہے, تو فٹا غلط لایا. اینو جا کے یوگا بھی چیک کر. بات سمجھے کہ نہیں ہے؟ ہوتا نہیں بڑے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جی جناب اس میں یہ چیز پوری نہیں ہے, وہ اس چیز میں ہے ہی نہیں بھائی. کیسے کرے؟ ایک چیز اس کے لیے بنی نہیں ہے. جس چیز کا چیتا ہے اس چیز میں وہ. ایک بندہ فرض کرے کرکٹ کھیل رہا ہو, ٹھیک ہے جی, اور وہ کھیل کے باہر آئے اور ایک دیکھنے والا اسے کہ تسی ایک بھی گول نہیں کیتا. وہ کہے گا جی میں کرکٹ کھیل رہا سا, فٹ بال نہیں کھیل رہا سا. یہ ہوگا نا, میرا خیال ہے. سمجھ گئے ہوں گے آپ. یاد رکھیں بندے کو اس کی فیلڈ میں میئر کرنا, اس کی کیپیسٹی چیک کرنا, اس کی قابلیت کو ماننا سیکھیں. جب آپ مانیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا سارے کام آپ نہیں کر سکتے, بلکہ آپ اپنے سے قابل کئی طرح کے لوگ اپنے ساتھ جوڑیں گے. ٹھیک ہے جی. یہاں سے شروع ہوتا ہے ٹیم بلڈنگ کا کام, جو ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے. ٹیم وہ بنا سکتا ہے جس کو سمجھ آ جاتی ہے میں اکیلا کامیاب نہیں ہو سکتا, اور یہ سچ ہے. کیا میں نے بولا جی؟ کوئی دنیا کا بندہ اکیلا کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ وہم نکال لیجئے گا, یہ اس دماغ سے نکال دیں کہ بغیر ٹیم بنائے, بغیر لوگوں کے, بغیر افرادی قوت کے, بغیر ایک گروپ بنائے آپ کامیاب ہو سکتے. کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کیا ہو جی آپ میں ٹیم بلڈنگ ہو, ٹیم بنانی آتی ہو, ٹیم پلیئر بننا آتا ہو. تو میں نے دیکھا جی جتنے گروپ گرو نہیں کرتے ان کو ہائرنگ نہیں کرنی آتی. بندے پنجابی کہتے ہیں پا کرنا, بندے کا پا کرنا نہیں آتا. انہیں پتہ نہیں ہے کہ بندے کی ورتھ کو کیسے پہچانا. اور اگلا کام میں نے فالٹ کیا دیکھا ناکام لوگوں میں, ٹیم بلڈنگ نہیں آتی. ٹیم بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ میں کچھ خوبی ہوں, وہ لکھ لیجئے گا جی. ٹیم بندہ وہ بنا سکتا ہے جس کے گولز کلیئر ہیں, اپنے ٹارگٹس کلیئر ہیں, ایمز کلیئر ہے, مشن کلیئر ہے, کنفیوز نہیں ہے. ٹیم وہ بنا سکتا ہے جو کوچ اچھا ہے, جو تیار کر لیتا ہے, ساتھ جوڑ لیتا ہے. ٹیم وہ بنا سکتا ہے جو درگزر اور معاف کر سکتا ہے. ٹیم وہ بنا سکتا ہے جو کہیں نہ کہیں جان جاتا ہے کہ ہر بندے کی ایک ورتھ ہے, ہر بندے کی ایک اس کی کیا ہے جی صلاحیت ہے. ٹیم وہ بناتا ہے جو پتہ لگ جاتا ہے کہ جی میں گرو نہیں کرنا بغیر بندوں کے, مجھے بندے چاہیے, لوگ چاہیے. ٹیم وہ بناتا ہے جو مسکرا سکتا ہے. ٹیم وہ بنا سکتا ہے جو شاباشی دے سکتا ہے. ٹیم وہ بنا سکتا ہے جو اپریشیٹ کر سکتا ہے. ٹیم وہ بنا سکتا ہے جو اصلاح بھی کر سکتا ہے.
یہ ساری چیزیں کہیں ملا کے کیا بناتی ہیں جی؟ ٹیم بلڈنگ کرواتی ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا پروجیکٹ کیا ہے, آپ کیا کر رہے ہیں, کس پروجیکٹ میں کس طرح کے لوگ چاہیے آپ کو. ٹھیک ہے جی. اور وہ جس کو آپ پارٹنر لے رہے ہیں اس کی سمجھ کتنی ہے, وہ کچھ جڑت بھی بنتی ہے کہ نہیں بنتی. پاکستان میں ویسے بتاؤں زیادہ تر پارٹنرشپس ناکام ہے. اس میں قصور یہ نہیں ہے کہ بے ایمانی بڑی زیادہ ہے, اس میں بہت زیادہ قصور یہ ہے کہ لوگوں کو ساتھ چلنا نہیں آتا. لوگ اپنے رشتوں میں صحیح طرح ساتھ نہیں چل سکتے, کاروبار میں تو پھر نفع نقصان ہے. فائدے کے ٹائم پہ کچھ اور ہوتے ہیں, نقصان کے ٹائم پہ وہ دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں. نہیں ہوتا ہے بڑا مشکل. شیئرنگ بڑا, ونڈ کے کھانا پنجاب میں کہتے ہیں, ونڈ کے کھانا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. ون ون کریٹ کرنا کہ تم بھی جیتو میں بھی جیتوں, یہ کریٹ کرنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے. ٹھیک ہے جی. سو ٹیم ڈیپینڈ کرتا ہے جی آپ کیا کر رہے ہیں. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کچھ چیزیں آپ کی پارٹنرشپ پہ ہوں, کچھ آپ کی ٹیم ہو, وہ سیلریز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا, کیس اسٹڈی کیا ہے, نوعیت کیا ہے, چیزیں کیا ہیں. نیکسٹ جی, میں نے سملر دیکھا ہے, سب کے سب جتنے گرو کرنے والے بزنس ہیں وہ 1 مائل مور چلتے ہیں. ان میں ایک فلسفہ ہوتا ہے, ٹو رن 1 مائل مور, کچھ زیادہ کرنا, وعدے سے زیادہ کرنا, سیر کا وعدہ کر کے 1.25 سیر دینا. میرے کارپوریٹ میں جتنے کلائنٹس ہیں, جتنوں کے ساتھ ہم بزنس کرتے ہیں, ہم بعد میں ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں, ان کو گفٹ بھیجتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں جی کوئی مسئلہ آئے تو ہم حاضر ہیں. اچھا, یہ بندہ تب کر سکتا ہے جب بندے کو اعتماد ہو اپنے کام پہ. اچھا, فرض کریں کہ اگر نہیں ہے, بندہ کہے گا جی فون ہونا نا بلاک کر دیں, اگر تو کال کرے چکنا ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے, رابطہ کرے تو مڑ کے بھی نہیں دیکھنا. پھر بتا رہا ہوں, بڑی دنیا تھینک لیس ہے. ان کی ناکامی کی وجہ ان کا تھینک لیس ہونا. تھینک لیس بندہ ترقی نہیں کر سکتا, گرو نہیں کر سکتا. ہنٹ کر سکتا, کبھی کچھ آ جائیں گی چیزیں, تو 2-4 کامیابی نہیں, چلتے چلے جانا, ایک فارمولا بنانا اور اس فارمولے کو لے کر چلتے چلے جانا, یہ کامیابی ہے. تکا لگ جانا, جیک پاٹ کبھی ہو جانا, یہ کوئی کامیابی نہیں. ایک انگلینڈ میں ریسرچ تھی, پورا ایک جاوید چودھری نے کالم بڑا پرانا لکھا اس سے 10 سال پہلے, جن کی لاٹریز نکلتی ہیں نا 2 سال بعد پھر 0 پہ ہوتے ہیں 80%, کیونکہ پیسہ آ جاتا ہے, پیسہ سنبھالنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ان میں. وہ ایسے ایسے بڑے بلنڈرز کرتے ہیں. ایک بندے کو فرض کریں مہران پہ گاڑی نہیں سیکھی اور ڈائریکٹ مرسیڈیز مل گئی ہے, وہ کیا کرے گا؟ وہ ٹھوکے گا, مارے گا, ڈیمیج کرے گا, ممکن ہے بڑا حادثہ ہو جائے اس کے ساتھ. ویژن کیا ہے کہ جو گاڑی آئی ہے وہ سنبھالنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا. اور یہ اس موقع پہ میں آپ سے کہوں گا دعا مانگا کریں, یا باری تعالیٰ جو کامیابی ہے مجھے سنبھالنے کی توفیق بھی عطا فرما. ہم سارے کہیں نہ کہیں, انسان ہے, فیمس ہونا چاہتا ہے, کامیاب ہونا چاہتا ہے, بڑا بننا چاہتا ہے. دعا کریں, پہلے سنبھال لیں آپ. ٹھیک ہے, تو پوائنٹ کیا تھا جی ہمارا؟ 1 مائل. اب پرانی کہانی آپ سب نے میری وہ سنی ہوگی, ویڈیو بڑی وائرل ہوئی, گلاس کے ساتھ گلاسی فری. درجن 12 کی بجائے درجن کیا ہو گئے 13. آپ آج جائیں لاہور کے جتنے بڑے برانڈ چل رہے ہیں, آپ شرٹ اینڈ ٹائی پہ چلے جائیں, شرٹ اینڈ ٹائی والے آپ کو کہیں گے جی آپ نے لیا ہے, الٹریشن کرانی ہے فری کر دیں گے. آپ چونگا کیا ہے جی, الٹریشن کرانی ہے فری کروا لیں ہم سے, کوئی مسئلہ نہیں سر. سائز کروانا, لینتھ کروانی کوئی چیز ہے سر, ہم فری کر دیں گے سر. ٹھیک ہے جی. یہاں تک کہ اگر آپ اچھے کسٹمر ہیں, وہ آپ کو کہیں گے جی آپ ٹینشن نہ لیں, یہ شام کو ہمارا بچہ آپ گھر تک چھوڑائے گا, آپ نے ٹینشن نہیں لینی. فیسیلیٹیٹ کرنا, کچھ ایکسٹرا کرنا, کچھ زیادہ کرنا, وعدے سے زیادہ کرنا. اچھا, ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اویئرنیس دیں ساتھ, جو آپ کام کر رہے ہیں اس کی اویئرنیس بھی دیں, اس سے چیزیں ملٹیپلائی ہوں گی. ٹھیک ہے جی. میں نے میرے کام میں میری کامیابی کی بہت بڑی وجہ ہے کہ اس کام کی میں نے اویئرنیس بہت زیادہ سوسائٹی کو دی ہے. لوگوں کو تو پتہ نہیں ٹریننگ کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, وہ صرف موٹیویشنل لیکچر کو سمجھتے ہیں, سب کچھ وہی ہے. دیکھیں کئی میڈیسن کی کمپنیز ہیں, فارما کی, وہ شوگر کی کمپین چلاتی ہیں. جی یار یہ سائنس ہو تو شوگر ہے آپ کو, یہ نیکی ہے بہت بڑی. بزنس تو اپنی جگہ ہو رہا ہے لیکن آپ اویئرنیس بھی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. نمونیا کی بڑی کمپین اخبار میں چل رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. میڈیسنس ہیں اور بھی کمپنیوں کی ہوگی, لیکن اس کے ساتھ کیا ہے جی, کہیں نہ کہیں اویئرنیس بھی ہے. تو آپ کہیں نہ کہیں وعدے سے کیا کریں, زیادہ کریں. جو وعدہ آپ نے کیا اس سے زیادہ کریں. 1 مائل مور, 1 قدم زیادہ کرنا, چونگا شامل کرنا, درجن 13 کرنا. اور میں پھر کہوں گا اپنے کام کا درجن 13 ڈیفائن کریں. ہر کام کا ایک درجن 13 ہوتا ہے. یو نو, آپ کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں اور ایک مالٹا ساتھ دینے لگتا ہوں.
مہربان ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہے جی, شاہ صاحب نے کہا جی درجن, میرے کام میں میرا درجن 13 ہوگا. ہم ہمارے کئی کلائنٹس ہیں, ہم ان کے ساتھ درجن 13 کا کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں جی آپ کو کمپلیمنٹری سیشن دے دیں گے. اور میں بڑی بڑی دور گیا ہوں وعدہ سے پورا کرنے کے لیے, بڑے بڑا ٹریول کر کے, کیونکہ میں نے زبان سے نکالا تھا, میں نے وعدہ پورا کیا. انہوں نے کہا جی میں پہنچ جاؤں گا. آپ اندازہ کریں کاروبار میں اگلا پوائنٹ انتہائی اہم ہے, وہ ہے آپ کی کریڈیبلٹی, آپ کی ہوا, آپ کا تاثر. لوگ کہیں پیسے کما لیتے ہیں, امیج خراب کر بیٹھتے ہیں. کبھی اپنے امیج پہ اور اپنے رسپیکٹ پہ کمپرومائز نہ کریں. نیور ایور نیور, غلطی بھی نہیں کرنی. ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو آپ کا امیج ہے وہ سب چیزوں سے امپورٹنٹ. وعدہ کریں تو پورا کریں, حقدار کو حق دیں, اس کا نا انصافی نہ کریں. غلطی ہو گئی ہے, کئی دفعہ ایسے ہوا ہے, ریلی بتاؤں, ایک سیشن ہے, میری تسلی نہیں ہوئی, میں کیسے چیک کرتا ہوں, اندر سے آواز آنی چاہیے, نفس کی نہیں, دل سے آواز ہے, یار میں نے پسینہ اپنا نکالا ہے, گال کے اپنے آپ کو پیسے کمائے, اور میرے اندر سے آواز آئی نہیں. میں نے ان سے وعدہ کر لیا, اب کبھی چاہے دن. انہوں نے نہیں کہا, انہوں نے کہا سر اوکے. میں نے ان سے جاتے, میں کہا میرا دل کر رہا ہے, میں آپ سے وعدہ کروں, میں کبھی آؤں تو میں حاضر ہوں آپ کے لیے, نتھنگ, نو نیڈ ٹو پے می. وائی؟ بیکاز بھائی مجھے تو پتا ہے نا, میرے اللہ کو تو پتا ہے نا. جب آپ کو پتا ہے, آپ کے اللہ کو پتا ہے, تو کبھی گلٹ نہ لیجیے گا, ڈنڈی نہیں مارنا, امیج خراب نہیں کرنا. بڑی بار ایسے ہوا میں نے نقصان اٹھا لیا, بڑی زندگی میں بڑے واقعات ہیں. ایک والد میرے پاس آ گئے, پرانی وہ اسکول چلا, انہوں نے کہا جی سائیکل تسی چکائی. میں کہا جی آپ لڑے نا, پیسے بتا 15,700. میں کہا جی انہیں پڑھو, پرانا زمانہ ہے, میں وہ امپورٹڈ سائیکل تھی. میں کہا جی آپ لے لیں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا. اور بڑے پچھلے سال ہمارا ایک ٹور تھا, چکا سا نقصان. میں کہا یار میں 35-36 لاکھ روپے دیتا, کوئی مسئلہ, امیج نہیں خراب کر سکتا. یہ دوبارہ آ جائیں گے, پیسے دوبارہ آ جاتے ہیں. یاد رکھیے گا, رسپیکٹ دوبارہ نہیں بنتی, عزت نہیں بنتی. اپنی کریڈیبلٹی پہ, اپنے امیج پہ کبھی آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا. میرے ایک دوست انہوں نے کال کی اور کہا کہ جی کالا جادو ہو گیا. شبیر صاحب اس پہ کالم بھی لکھ لیا, بڑا اچھا انہوں نے. میں کہا جی کالا جادو ہو گیا؟ کہتے ہیں جی میں نے زندگی کے سارے پروجیکٹس نکال کے دیکھے ہیں, سارے ناکام ہوئے, اور اب بھی میرا جو 2 سال کا پروجیکٹ ہے وہ ناکام ہوا. میں نے کہا جی مجھے اجازت دیں, میں HR کا ایکسپرٹ ہوں, تھوڑی سی ریسرچ کر کے آپ کو دے دیتا ہوں. ہم نے ریسرچ شروع کر دی. مجھے ان کی مینیجر ملی, کہتی یار یہ بندہ تنخواہ نہیں دیتا. لڑکے ملے, کہتے یہ تو خود روٹی کھا لیتا, ہمارے سامنے بیٹھ کے کھلاتا ہی نہیں, وعدہ کرتا ہے پورا نہیں کرتا. دوسرے شہر ٹور لے کے جاتا ہے, کچھ کام ہوتا ہے بزنس ٹور, جو 60 ٹیم گئی ہوتی ہے نا سڑک پہ سلا دیتا ہے. احساس ہے ہی کوئی نہیں, بندے کا کوئی احساس نہیں. میں نے کہا یار کالا جادو مجھے پتا لگ گیا کیا ہے. کالا جادو اپنی عادتیں ہیں. جو بندہ اپنے ساتھ جڑے بدوں کا احساس نہیں کر سکتا, وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. خدا کے لیے اللہ کی مخلوق کو کبھی خراب نہ کیجیے گا, لوگوں کو خراب نہ کیجیے گا, انسانوں کو ورد دیجیے گا, انسانوں کو عزت دینی سیکھیں, انسانوں کو ویلیو دینا, اور ان کا احساس کریں. دیکھیں ان کا ایک لمیٹڈ سا آپ سے جڑے لوگوں کا سرکل ہوتا ہے. کسی کا 5,000 میں مکمل علاج ہو جاتا ہے, ہمارا 50 میں نہیں کئی دفعہ ہو رہا ہوتا. کئیوں کا 1,000 روپے میں 15 دن کا کھانا چل جاتا ہے. یقین کریں ایسے ایسے لوگ ہیں. اور کئی ایسے لوگ ہیں جن کا جناب ایک ٹائم کا بل 15,000 کا ہوتا ہے. اپنے ساتھ جڑے لوگوں کا احساس ضرور کریں. انہوں نے کھایا ہے, پیا ہے, ان کی کیئر ہوئی ہے. میں نے جتنے شفاق لوگ ہیں نا انسانوں کے ساتھ کھلانے پلانے اور معاملات میں کمزور دیکھے ہیں, میں نے ان کی زندگی میں زوال دیکھے. اور سب سے خطرناک زوال کیا ہوتا ہے یہ بھی لکھ لیجیے گا, آپ سب کچھ بنائیں اور آپ کے اپنے کام نہ آئے. بظاہر آپ کامیاب ہوں, آپ کے اپنے کام ہی نہ آ رہا ہو, سارا کچھ آپ نے بنایا ہو, اور نالائق لوگ اس کو انجوائے کریں. کامیابی کیا ہے؟ جو آپ کو ملا آپ اس کو انجوائے کر سکیں. ناکامی کیا ہے؟ آپ بنائیں اور کل کے لگڑ بگڑ انجوائے کریں اس کو, بیوقوف لوگ انجوائے کریں اس کو. ہم لوگ نہ کہیں اس سوسائٹی میں نا کام ہمارے ملک ہماری قوم کا پرائڈ نہیں ہے. چائنا کو اپریشیٹ تو بڑا کرتے ہیں کہ جی وہاں بندہ کام کر رہا ہے, بوڑھی مائی کام کر رہی ہوتی ہے, لوگ ایجڈ ہو کے کام کرتے ہیں. اور کام کوئی انسلٹ نہیں ہے, کام کوئی شرم والی بات نہیں ہے. ہمارے ملک میں کام کے ساتھ یہ ٹیگ ہوتا ہے بستی, ٹھیک ہے کہ نہیں. نیا میں ٹریننگز میں آیا, گورنمنٹ کی ٹریننگز میں آیا نا, تو لوگ مجھے گاؤں سے کال کر کے کہتے رہے جی ساڈا منڈا نوکری رکھا دو. میں نے انہیں کہا جی کہیں سے میں نے پوچھا جی کیسا کام ہو, کہنا کام نہ کرنا پہ. یعنی انہوں نوکری رہا ہو جیسے کام نہ کرنا پہ.
لوگ کام کو انسلٹ سمجھتے ہیں. پھر ایک اور طبقہ ہے آپ کے ملک میں جو کام کو ویلیو نہیں دیتا, کام کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا, کام کو انسلٹ کی نگاہ سے. کہیں نہ کہیں آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی, یقین کرنا پڑے گا, جس کام کی آپ عزت نہیں نہ کرتے اس کام میں آپ عروج نہیں لے سکتے. آپ کو لگے گی بڑی مذہبی سی بات میری لگے گی, لیکن میں رہے بغیر نہیں رہ سکتا اگر نہ بتاؤں تو. میری زندگی میں 99.9% لیکچر میں نے وضو کر کے دیے ہیں, میں بغیر وضو کے نہیں دے سکتا. رسپیکٹ مائی ورک. اگر آپ اپنے کام کو کوئی بڑی چیز نہیں سمجھتے, آپ کو ایک بڑی مزے کی بات ہو, یہ رسپیکٹ پھر کام میں بھی آتی ہے, کام کرنے کے انداز میں بھی آتی ہے. کھچ نہیں مار سکتے, چول نہیں مار سکتے, کیونکہ آپ کو ہوتا ہے یار میں اس کام کو تو عبادت دیتا ہوں, تو میں اللہ کو دکھانے کے لیے لیتا ہوں, اس کام میں تو میں اپنا دی بیسٹ پوٹینشیل ڈال دیتا ہوں. ریئلی زندگی کی بڑی اسٹریٹجیز ایسی ہیں جو وضو کر کے 2 نفل پڑھ کے میں نے شروع کی. بڑی اسٹریٹجی ایسی ہیں, کام کے آغاز میں نے وضو کیا پہلے, میں کہا نہیں یار پہلے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے, دل بالکل صاف کرنا, نیت اپنی کلیئر کرنی چاہیے. پیسے آ جائیں گے, بار بار کہہ رہا ہوں یہ ساری باتوں کا بائی پروڈکٹ پیسہ ہے. جب بھی پیسے کے پیچھے ڈائریکٹ بھاگو گے نا پیسہ نہیں آئے گا. کیا میں نے بولا ہے؟ اور اگر آ جائے گا نا تو اکثر عزت نہیں آئے گی. بڑی دنیا ایسی جو پیسہ کما لیتی ہے, رسپیکٹ نہیں ہوتی, ریپیوٹ نہیں ہوتی, اپرچونٹیز نہیں رہتی. مثال لیں آپ اتنا سا پیسہ کما لیں اور اس کے بعد کوئی آپ کو کام نہ دینا چاہے, اپرچونٹیز ختم ہو جائیں. ایک جگہ بتا رہا, میں یونیورسٹی پڑھاتا تھا, بزنس کی کلاس تھی میرے پاس, بزنس اسٹڈیز کے, میس کام کے کچھ بچے پڑھائیں, بزنس کے بچے کچھ پڑھائیں. میں نے ایک کریکٹر پڑھا, یوٹیوب پہ ویڈیو وائرل ہوئی, ہمارے دوست ریحان اللہ والا اس نے ریکارڈ کیا. امریکہ میں ایک لڑکا تھا, کوڑا اٹھاتا تھا یہاں جوہر ٹاؤن سے, وہ فیلوشپ پہ امریکہ چلا گیا. صابر نام تھا اس کا. صابر سے میری دوستی ہوگی. صابر جب پاکستان آیا میں نے کہا جی صابر صاحب کمال انسان ہے. مجھے تو رول ماڈلز دکھانے تھے, کلاس رومز کو میں پڑھاتا تھا, پروفیسر تھا, تو میں اس کو کلاسوں میں لے کے جاتا تھا. وہ مام ڈیڈ سی یونیورسٹی تھی, مطلب جہاں پہ اوبیس ڈگری بہت مہنگی تھی, گورنمنٹ یونیورسٹی نہیں تھی. تو میں کلاس میں لے گیا, اس نے اپنا لیکچر دیا, جی کوڑا اٹھاتے میں ایسے کرتے, مجھے کتابیں پڑھنے کا شوق تھا, میں ردی میں سے پڑھ لیا کرتا تھا. میں کرتے کرتے اس کو فیلوشپ امریکہ چلا گیا. پھر اتنی میری اسکالرشپس لگیں, میرا یہ لگا, سارا اس طرح سے کہانی سنائی. اور اب میں اس وقت جھگی کے بچوں کے لیے کام کر رہا ہوں. کہانی یہ تھی, ایک کلاس میں ایک اسٹوڈنٹ نے, فیمیل نے ہاتھ کھڑا کیا. ایکسکیوز می سر, آئی ہیو اے کوسچن. سر آپ کے پاپا کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا وہ گدا گاڑی چلاتے ہیں. پوری کلاس نے نا کیا کمانا. ساتھ اسی لڑکی نے کہا آپ کی ماما کیا کرتی ہیں؟ اس نے کہا وہ گھروں میں کام کرتی ہیں. پوری کلاس نے پھر کیا کمانا. تو تیسری بات اس لڑکی نے نہیں, ساتھ والی لڑکی نے کوشچن کیا آپ کو شرم نہیں آئی کبھی؟ اس لڑکے نے جواب پتہ کیا دیا؟ اس نے کہا مجھے ضرور شرم آتی اگر وہ چوریاں کرتے, اگر ڈاکے مارتے, حرام کھاتے, وہ کھوتی ریڑھی چلاتے یا گھروں میں کام. کہتی میری ماں ایک گھر میں کام کرتی تھی, تو وہ اس گھر کے کام کرتے کرتے اس دن ایک دن اس باجی کو کہا کہ میرا منڈا امریکہ جا رہا ہے. انہوں نے کہا میرا لمز پڑھتا وہ نہیں جانتا, تیرا کتوں جانتا. اس نے کہا میرے تو بچے بڑے بڑی اچھی یونیورسٹی پڑھے, ان کے نہیں لگ رہے امریکہ کے فیلوشپس کے اور اسکالرشپ کے ویزے, تیرے بچے کا گھر میں کام کرنے والی کیا. اس نے کہا مجھے شرم آتی. اچھا ہمارے لیے چوری شرم کوئی نہیں اس وقت. کہتا جی یہ بڑا فراڈ ہے, کمال انسان ہے, دیکھا چونا لا کے کتنے پہنچ گیا. ہم اس کو ہیرو سمجھتے ہیں, حالانکہ وہ زیرو ہے. یار کوئی چائنا میں بیٹھی مائی نہیں انسلٹ فیل کرتی چھوٹا کام کرتے. آپ کو پتا ٹی وی پہ میں نے ٹرانسمیشن کر رہا تھا, انہوں نے ایک پھل بیچنے والی مائی پکڑ لی, اس پہ ایک پورا پروگرام کیا. میں نے بعد میں مائی سے پوچھا مائی تمہاری عمر کتنی ہے؟ کہتی 48. میں کہا 48 میں تو مائی نہیں ہوتی, مائی تو 70s میں ہوتی. ہم لوگوں کو کہانی چاہیے ہائے دیکھو انہوں کام کرنا پہ رہے, وہ شکر ہے کام کرتا ہے, خوددار ہے یار, بھیک مانگ کے نہیں کھاتا. ہم کام کرنے والے کی انسلٹ کرتے ہیں. اور کاروبار کرنے کے لیے میں نے آبزرو کی جتنی سکسیس سٹوریز میں نے پڑھی ہیں, ملا ہوں, ان لوگوں نے اپنے کام سے کیا. انہوں نے ٹھیلے سے شروع کیا ہے, ڈھابے سے شروع کیا ہے, چھوٹی سی امپورٹ سے شروع کیا ہے, چھوٹی سی ایکسپورٹ سے شروع کیا ہے, چھوٹے سے کام, چھوٹی سی فیکٹری. اس سیریز میں ہمارے تسلیم رضا صاحب نہیں تھے, آپ ان کی ذرا ویڈیوز نکال کے دیکھیں. چھت پہ کڑائی رکھ کے نمکو بنا کے انہوں نے بیچنا شروع کیا. اتنا بڑا گروپ اس وقت بنا لیا, ٹھیک ہے جی, اتنا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اس گروپ میں کامیابیاں دی. کہاں سے؟ اگر وہ چھت پہ کڑائی رکھ کے شروع نہ کرتے تو آج یہ ساری کامیابیاں نہ ہوتی. ایک ٹرم ہے پنجابی میں, آپ کو پنجابیوں میں ملے گی, کہیں نہیں ملے گی. وہ ٹرم ہے اے اپنا کام ہے, دے انسلٹ دی ورکر. 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 اے اپنا کام ہے, دے انسلٹ دی ورکر.
کام کرنے والے کو فخر سے نہیں دیکھتے, عزت سے نہیں دیکھتے. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں جس نے ہاتھ سے کام کیا اللہ کا دوست ہے, محنت کی یعنی ہارڈ ورکر اللہ کا دوست ہے. ہم کام کرنے والے کو رسپیکٹ نہیں دیتے. اے جی کام ہے جی, یہ اپنا کام ہے. یہ ڈیرے داری میں پنڈوں تھاؤں پہ, میں گجرات سے کیونکہ بلانگ کرتا ہوں, منڈی گجرات ہمارے پاس ہے, جانگلی لینگویج میں کامن ورڈ ہے, یہ اپنا کام ہے جی. ایسا مطلب ہے یہ کام کرتا ہے, ایسی نہیں کرتے. اور ایک اور ٹرم بھی ہمارے گجرات میں بولی جاتی ہے, کیونکہ میرپور گجرات جیلم کے بڑے لوگ باہر ہیں. میں ایک منڈے نے روکیا, میں کہا تو کی کرنا ہے کہ تو کھاندے ہو, کہنا بڑا بڑا باہر ہوندا, ایک بار ہوندا سارے ویلے بیٹھے. اس ملک میں آپ کو عجیب فارمولا ملے گا. اس ملک میں گھر میں 18 بندے 2 کما رہے. کیوں؟ کام کو انسلٹ سمجھا جاتا. کام کریں, ہم کام کریں. اچھا جو نہیں کرتا وہ جلدی مر جاتا ہے. کام کرنے والا صحت مند رہتا ہے, کام کرنے والا انجوائے کرتا ہے. ہم کہتے ہیں جی بس جان چھوٹ جائے, ٹھیک ہے جی, جان چھوٹ جائے, کام نہ کرنے پڑے. اور کام ہم اس کو فخر نہیں بناتے. سر جی آئیڈیا دے رہا ہوں, چھوٹا سا کام پکڑیں, لیکن آپ جیسا پھر کمال کا وہ کوئی نہ کر سکے. کبھی ایسا ہوا آپ کبھی سینما میں آپ لیٹ پہنچے ہو, مووی چل پڑی ہو, اگر آپ سینما میں جائیں اور 15 منٹ پہلے مووی چلی ہو نا, تو آپ کو بتاؤں اگلے 15 منٹ سمجھ نہیں آتے. اور پھر کیا ہوتا ہے, اس کے بعد وہ سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے, آپ کنیکٹ کر جاتے ہیں. جب آپ بزنس کی طرف جائیں گے نا, دنیا کے کسی بھی کاروبار میں نئی آپ نے انٹری ڈالی ہے, کچھ عرصہ سمجھ نہیں آئے گی, اور کچھ عرصے کے بعد اس شعبے میں نئے آنے والے آپ سے آ کے پوچھا کریں گے. دس از کالڈ سینما تھیوری. سینما تھیوری کیا ہے؟ آپ لیٹ آئیں, آپ آنے کے بعد آپ نے کہا جی کیا چل رہا ہے, آپ کو سمجھ نہیں آئی اس مارکیٹ میں بگ ٹائکونز کون ہے, آتا کہاں سے جاتا کہاں پر ہے, کنزیومر کہاں پر ہے, ٹارگٹس کیا ہیں, کیسے پورا کرنا ہے, کیا ہونا ہے. آپ کو کچھ نہیں پتا, اندھے ہوں گے بالکل, آپ بالکل اندھے. لیکن کچھ عرصے کے بعد اگر آپ کریزی ہیں, پہلے میں نے کہا کاروبار صرف دماغ سے نہیں ہوتا, کاروبار عشق سے ہوتا ہے, اور آپ عشق کرنے والے ہیں, ڈوب کے کرنے والے ہیں, یقین کیجئے آپ اپنی مارکیٹ کے بارے میں رائے دے سکیں گے, آپ پالیسیز بنا سکیں گے. لوگ آپ سے پوچھیں گے یار یہ تم بتاؤ کیسے کرتے ہو. یہ تب ہوگا اگر آپ نے واقعی ٹائم دیا. اور بڑی دنیا ایسی بھی ہے سر جو 15 منٹ لیٹ آتی, کہتی فلم نہیں سمجھ آ رہی, چلو اگلی دیکھتے ہیں. وہ اگلے روم میں جاتے ہیں, وہاں پر بھی فلم چل رہی ہوتی ہے, کہتے ہیں ابھی سمجھ نہیں آتی, چلو اگلی دیکھتے ہیں. وہ 3 فلمیں چھوڑ کے کہتے ہیں نیچوس کھاتے ہیں, گھر آ جاتے ہیں. انہوں نے دیکھنی نہیں ہوتی ہے سر. جس نے دیکھنی ہوتی ہے اسے پتا ہے تھوڑی دیر کے بعد فلم نے سمجھ آ جانا ہے مجھے. آپ فلم کو مڈ سے بھی دیکھیں نا, میں کہتا ہوں آپ 30% رہ گئی ہو تب بھی دیکھیں, فلم سمجھ آ جاتی ہے, بشرطے آپ ٹک جائیں. تو کوئی ایک چیز پکڑیے, اس کو ٹائم دیجئے, وہ اپنی گریں خود کھولے گی. چیزیں خود بتاتی ہیں, فیڈ بیک, غلطیاں بتاتی ہیں, مسٹیکس بتاتی ہیں, کلائنٹ بتاتا ہے, سینئر بتاتا ہے, رول ماڈلز بتاتے ہیں. اور کبھی شرم محسوس نہ کریں کسی کے سامنے غلطی ماننے کی, بالخصوص جس سے سیکھ رہے ہیں اس کے سامنے غلطی ماننے. ایڈمٹ کریں کہ جی میرے سے مسٹیک ہوگی, میں امپروو کروں گا. بڑے لوگ, ہمارے ایک اور بھی فالٹ ہے اس معاشرے میں, کور کر جاتے ہیں. میں نے زندگی بڑے پروجیکٹ کیے ہیں, 3 کا ٹولہ بنے گا, کہنا بس ہر نہ پتہ لگ رہا then they think that یار گرو کریں گے. ایٹیٹیوڈ کیا ہو گیا کوئٹر کا, ونر تو آپ بن نہیں سکتے کیونکہ آپ نے کوئٹ کیا نا, فیس نہیں کیا, ریئلٹی کو فیس نہیں کیا. تو ریئلٹی کو فیس کرنے والا امپروو کر جاتا ہے, غلطی کو ٹھیک کر جاتا ہے. مٹی ڈال کے کور کرنے والا وہ کور کرتے کرتے وہ ٹاپ کیٹیگری کی چیز بنا ہی نہیں سکتا, ٹاپ لیول کی سروس دے ہی نہیں سکتا, کیونکہ اس نے کیا کیا ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں کور کیا.